ذلی نبی تھے، تو باقی انبیاء حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے جو باقی انبیاء ہیں انہوں نے اپنے آپ کو کبھی ذلی نبی نہیں کہا. بالکل صحیح ہے، کیونکہ ذلی نبی پہلے کبھی آیا ہی نہیں. اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ کا مطالعہ کر لیں، آپ کی انجیل کا مطالعہ کر لیں، کہاں آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ میں موسیٰ کا ذل ہوں، اور موسیٰ کے فیض اور اس کی برکت سے، اس کی مطابقت سے میں نبی بنایا گیا ہوں. موسیٰ کی کتاب کی حد تک ٹھہر گئے کہ اس کتاب کے مطابق ہوں، اس میں ایک شوشے کی بھی تبدیلی روا نہیں رکھتا. لیکن موسیٰ کے ساتھ محبت، عشق کا سلسلہ، اس کا فیض اپنی ذات میں جاری کرنے کا اقرار، اور اس مضمون پر پھر لب کشائی اور رسول اپنے پیارے رسول کے گیت گانا، کوئی ذکر نہیں. داؤد نے بھی زبور میں بہت گیت گائے ہیں اللہ اور پھر آنے والوں کے، لیکن موسیٰ کے نہیں، آنے والے کے گائے ہیں. تو اس لیے اگر کوئی ذلی ہے تو صرف رسول اللہ علیہ وسلم کا ذلی ہے. اور اس پہلو سے میں سمجھتا ہوں کہ تمام گزشتہ انبیاء بھی اگر ذل کہلا سکتے ہیں تو رسول اللہ علیہ وسلم کا ذل کہلا سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے وسیع تر سائے میں جو عالمی سایہ تھا سب نبی آ جاتے ہیں. بس ذل کا تو تصور ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے وابستہ ہے. کسی اور نبی کے ساتھ ذل کا تصور کسی کتاب میں، صرف قرآن کی بات نہیں، دنیا کی کسی کتاب میں موجود نہیں. پہلے شریعتوں پر لوگ آئے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت پر آغاز ہی سے سلسلہ شروع ہوا ہے، لوگ آتے رہے. حضرت اسحاق آئے، حضرت اسماعیل آئے، حضرت یعقوب آئے، حضرت یوسف آئے، اور پھر بعد میں بھی آتے رہے. کسی نے ایک نے بھی ذل ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، نہ وہ ذل تھا ان معنوں میں. اس لیے ذل کا معنی سمجھنا چاہیے. ذل کا تعلق اصل میں قرآن کریم کی ایک ایسی آیت سے ہے جس میں نبوت کی خوشخبری رسول اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے ساتھ وابستہ کر دی گئی ہے. اور یہ کسی شخص کی خاص غلامی کے ساتھ، پہلے انبیاء کے میں کہیں ذکر نہیں ملتا کہ کوئی نبوت کا غلام نبوت، یعنی پہلے کسی نبی کی غلام نبوت کے طور پر اس کے ساتھ وابستہ کی گئی ہے. یہ مراد ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. یہ جو دستور جاری ہوا ہے یہ پہلے کہاں ہوا تھا؟ اس لیے وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ پہلے نہیں ہوا اس لیے اب بھی ذل کا کوئی سوال نہیں. وہ دلیل یہ دے رہے ہیں، ایک یہ بھی دلیل کا پہلو ہے کہ پہلی تاریخ میں تم بھی مان رہے ہو ذل نہیں تھا، اب نبوت میں ذل کہاں سے آ گیا؟ سوال یہ ہے کہ پہلے کسی کتاب میں یہ ایسی آیت تھی کہاں جو ذل کا پابند کرے؟ کسی کتاب میں سارا مطالعہ آپ کر کے دیکھ لیں، میں نے مختلف مذاہب کا مطالعہ کیا ہے، کوئی آیت اس کی ہم پلہ، اس کی مثال دنیا موجود نہیں ہے کہ جو کوئی کسی خاص نبی کی کامل پیروی کرے اللہ کے علاوہ، اس کے فیض سے، اس کی غلامی کے فیض سے من یطع اللہ والرسول اس کو انعام یافتہ قرار دیا جائے گا، اور صرف ایسے ہی لوگوں کو انعام یافتہ قرار دیا جائے گا. اور انعام کیا ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. وہ انعام کیا ہے؟ نبیوں میں سے ہوں گے اس کے غلام، صدیقوں میں سے ہوں گے، شہیدوں میں سے ہوں گے، اور صالحین میں سے ہوں گے. جس رسول کے متعلق اس کی الہی کتاب نے کھول کر بیان کر دیا ہو کہ اس کی ذلی صفات ایسی ہیں کہ اس کے سائے تلے آ کر نبی بھی بن سکتے ہیں، صدیق بھی اور شہید بھی اور صالح بھی، اس پر یہ اعتراض اٹھاتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیوں صرف مسیح موعود علیہ السلام کی دشمنی میں ان کو رد کرنے کی خاطر رسول اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم فیض سے آنکھیں بند کر کے منہ پھیر لیتے ہیں. یہ برداشت نہیں کہ اتنا عظیم معنی اس شرط پہ قبول کرے کہ مسیح موعود میں اس میں داخل ہو جائیں. اس لیے دشمنی میں ہر فیض سے منکر ہوئے چلے جاتے ہیں. اور کوئی ظہور مہدی آخر زمان